اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ابرار اتقیاء۔ نہج البلاغہ کے خطبہ متقین صفات متقین کے عنوان سے مولا کائنات کی فرمودات اور ارشادات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکچر نمبر 34 کے عنوان سے آج کا جو وصف ہے متقین کا وہ ہے خالص خدمت۔ پرہیزگار شیعوں کی ایک اور نمایاں صفت خالص خدمت کرنا ہے۔ خالص شیعوں کی ایک اور صفت جسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 184 میں بیان فرمایا ہے، وہ خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے، وہ ہے خالص خدمت کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابرار اتقیاء، یعنی یہ لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں۔ یہ خالص شیعہ دین میں نیکی اور بھلائی کے پیچھے رہتے ہیں اور یہ سب کام صرف اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے وقت، عزت اور مال کی پرواہ تک نہیں کرتے ہیں۔ ابرار کن کو کہا جاتا ہے؟ خالص شیعوں کی اگلی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ دن کے وقت نیکوکار یعنی نیک کام کرنے والے اور صالح ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بر یعنی نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ خالص شیعہ نیکی اور بھلائی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے مسائل سے غافل نہیں رہتے۔ جب وہ کوئی مشکل دیکھتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اپنا مال، وقت اور دیگر محبوب چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اور ان کو خرچ کر دیتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا شادی کا وہ جوڑا جو ہے وہ سائل کو دے دیا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا بیٹی آپ نے اپنا قیمتی جوڑا ادھر کیوں دے دیا اور اپنے لیے وہ پرانا رکھا؟ تو بی بی نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ خدا فرماتا ہے کہ تم بر اور نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ہمارے ہاں کافی نمونے ہیں کہ جو بر اور نیکی کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کی زندگانی میں ملتے ہیں، اور نیک اور ابرار لوگوں کے بہت سے نمونے جو ہیں وہ تاریخ میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اتقیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابرار اتقیاء، یعنی ان کی نیکی تقوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ متقی بھی ہوتے ہیں اور ابرار بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام بنائیں اور لوگ ان کی تعریف کریں۔ جیسے بعض حکمران کرتے ہیں کہ بغیر مناسب تیاری کے وقتی طور پر کوئی سڑک بنا دی، کوئی ایسی چیز بنا دی تاکہ کوئی اوپر والا افسر گزرے تو وہ تعریف کرے اور تعریفوں کے پل باندھے۔ اور اسی طرح ہیں ہمارے معاشرے میں بعض ایسے لوگ جو اپنے نام و نمود کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر وہ تقوی نہیں ہوتا، وہ پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ ایسی نیکی فائدہ مند نہیں، نیکی تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں
ارشاد پروردگار ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نیکی کا کام صرف خدا کے لیے کرے تاکہ اسے اللہ تبارک و تعالی قبول کرے، اور ظاہر ہے کہ جب تک اس نیکی میں قربت نہیں ہوگی، وجہ پروردگار نہیں ہوگی اور رضائے پروردگار نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں تقرب شرط ہے، ہر نیک کام میں تقرب الہی شرط ہے، یا تو اس کام کے تحقق کے لیے، محقق ہونے کے لیے، انجام پانے کے لیے، یا اس چیز کے کمال کے لیے۔ مثلا جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو واجب صدقات ہیں یا مستحب صدقات ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ قربتاً الی اللہ کی شرط ہوتی ہے۔ لہذا ہر نیک کام، حتیٰ کہ انسان نجس کپڑے کو بھی دھوتا ہے، البتہ کپڑے کی پاکیزگی میں وہ شرط نہیں ہے، لیکن ثواب کے لیے شرط ہے، کمال طہارت کے لیے شرط ہے کہ انسان قربتاً الی اللہ کی نیت کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیکی کا کام صرف خدا کے لیے کرے تاکہ اللہ اسے قبول کرے اور اس کی جزا دے۔ قیامت والے دن ایسا ہوگا، بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پر سوال کریں گے، پروردگارہ ہم نے یہ نیک کام کیے تھے، تو پروردگار فرمائے گا کام تو نیک تھے لیکن تمہارے اندر تقوی نہیں تھا، تمہارے اندر وہ قربت نہیں تھی، لہذا جس کی خاطر وہ کام انجام دیے تھے انہی سے تم اجر بھی طلب کر سکتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو بچانے کا ایک واقعہ ہے کہ ساسا بن ناجیہ ایک جماعت کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نیک کام کیا تھا، کیا وہ قیامت میں میرے کام آئے گا؟ رسول خدا نے پوچھا وہ کون سا کام تھا؟ تو ساسا نے کہا، میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں، میں نر اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا، راستے میں ایک خیمہ دکھائی دیا جس کے سامنے ایک بوڑھا بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے 2 اونٹنیاں اس علامتوں کے ساتھ، نشانیاں میں نے بتائیں، ایسی ایسی اونٹنیاں تم نے دیکھی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں وہ ہمارے پاس ہیں، تم بیٹھو میں تمہیں لے آ کر دیتا ہوں۔ اسی دوران دور سے کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آئی، میں قریب گیا تو دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے اور کچھ لوگ قبر کھود رہے ہیں۔ میں نے عورت سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا شوہر میری بیٹی کو زندہ دفنانا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا تم اسے کیوں نہیں روکتی؟ تو اس نے کہا کیا تم اس کے اخراجات دو گے؟ میں نے کہا ہاں، میرے پاس 2 اچھی اونٹنیاں ہیں، اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا تم اپنی بیٹی کو زندہ رکھو گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا لوگ تو اپنی بیٹی کا خرچ نہیں اٹھاتے، کیا تم واقعی 2 اونٹنیاں دے دو گے؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ ایک نر اونٹ بھی دوں گا تاکہ نسل بڑھے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہا ہاں میں اپنی بیٹی کو زندہ رکھوں گی، زندہ درگور نہیں کروں گی۔ میں نے وہ اونٹنیاں اور اونٹ اسے دے دیے، 2 اونٹنیاں اور اونٹ۔ مجھے اس نیکی سے ایسا سکون حاصل ہوا کہ میں نے نیت کی کہ جس کسی کو دیکھوں کہ وہ بیٹی کو دفنانا چاہتا ہے اسے اسی قیمت پر بچا لوں گا، یہاں تک کہ یہ کام رواج پا گیا اور نر اونٹ اور 2 مادہ اونٹنیاں اس کام کی قیمت بن گئی۔ میں نے یہ کام جاری رکھا یہاں تک کہ 280 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے میں نے بچا لیا۔ 80 و 100 موعودہ قد انقذتہن، یعنی 280 لڑکیوں کو میں نے زندہ دفن ہونے سے بچا لیا۔ کیا یہ عمل قیامت میں میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس عمل سے مقصد کیا تھا؟ اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا تھا تو یہ عمل قیامت میں تمہارے کام آئے گا، ورنہ اگر صرف شہرت مقصود تھی تاکہ میری مشہوری ہو جائے
اور میرا نام و نمود بڑھ جائے تو قیامت والے دن اس کا کوئی فائدہ تجھے نہیں ملے گا۔ لہٰذا صرف نیکی کافی نہیں، بلکہ وہ نیکی اخلاص اور تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمیں یوں عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے قیامت کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انسان کو اپنی نیکیوں پر فکر ہونی چاہیے اور ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی اخلاص کے ساتھ انجام دی گئی تھی یا نہیں، تقوی اس میں موجود تھا یا نہیں۔ اگر تقوی تھا تو وہ نیکیاں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یقیناً امیر المومنین کے فرمان ابرار اتقیاء، یعنی یہ لوگ نیک کام کرنے والے اور پرہیزگار ہیں، اس کی قرآن مجید اور معصومین کے فرامین کے اندر بھی گہری بنیاد موجود ہے۔ لہذا ہم آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ قرآن کی آیات اور اہل بیت کی تعلیمات کے کچھ نمونے جو ہیں اور ان کے فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نیکی، بر اور اخلاص کا معیار لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، تم ہرگز نیکی یعنی بر کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب ہم وہ چیز خدا کی راہ میں دیں جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، یعنی قربانی کریں اور ایثار کی نیکی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، خود کو مشکل ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ صرف پرہیزگاروں سے اعمال قبول کرتا ہے۔ یہ آیت نیکی اور تقوی کے باہمی تعلق کو واضح کرتی ہے، یعنی اگر نیکی، اگر تقوی یعنی اخلاص، خوف خدا، ریا سے پاک ہو تو خدا کے ہاں قابل قبول ہے۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین بھی اس پر موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی اور اخلاص پر زور، انہوں نے تاکید دی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ 193 نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں العمل العمل ثم النہایہ ثم النہایہ استيقظوا من رقدتکم، عمل کرو عمل کرو پھر آخر کو دیکھو کہ کس نیت سے عمل کیا، اپنی غفلت سے جاگ جاؤ اور بیدار ہو جاؤ۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ صرف عمل یعنی نیکی کافی نہیں، بلکہ اس کا انجام اور نیت بھی اہمیت کا حامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم لیروا منکم الورع والاجتہاد والصلاة والخیر فإن ذلک داعیہ۔ طواف العقول میں ہے لوگوں کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دعوت دو تاکہ وہ تمہارے اندر تقوی، کوشش، نماز اور نیکی دیکھیں۔ یہی بہترین دعوت ہے، یعنی عمل کے ذریعے ان کو بتاؤ۔ یہ فرمان ابرار اتقیاء کی مکمل وضاحت ہے کہ شیعہ نہ صرف نیک کام کرنے والے بلکہ ان کے اندر تقوی بھی ہو اور لوگ ان کے عمل سے ہدایت پائیں۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سیف سجادیہ دعائے مکارم الاخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ، اے خدایا، میرے باطن کو میری ظاہری حالت سے بہتر بنا دے اور میری ظاہر کو بھی صالح بنا دے۔ یہ دعا خالص نیکی اور باطنی تقوی کی تعلیم دیتی ہے، یعنی نیکی دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اصل میں بھی خالص ہو۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ۔ یہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں بھی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔
یہ حدیث بھی ساسا بن ناجیہ کے قصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کی تائید کرتی ہے کہ عمل کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ و نیت المنافق و نیت الکافر شر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور کافر کی نیت اس کے کفر سے اور اس کے عمل سے جو کہ برا عمل ہے اس سے بدتر ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بر یعنی نیکی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ریا، دکھاوا، شہرت، دنیاوی نیت نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے تو ظاہر ہے کہ اگر پتہ نہیں وہ دنیا میں اس کا اجر دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ یہاں کون اجر دے سکتا ہے، لہذا یہاں پر بھی کچھ نہیں اور اتنا مال و دولت خرچ کیا اور اتنی عبادت کی اور وہ بھی ریا، اور پھر آخرت میں وہ کیا ہوگا، ہباء منثورا، اس طرح کہ جس طرح پتھر کے اوپر پڑی ہوئی خاک کو بارش کا پانی ختم کر دیتا ہے اور لے جاتا ہے، بہا کر لے جاتا ہے، اسی طرح دکھاوے کی عبادت اور دکھاوے کا انفاق بھی انسان کی اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ نیت، ایثار، خلوص وہ مستحکم ستون ہیں جن پر خدا کے ہاں نیکی کا مقام بلند ہوتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات ہمیں صرف عمل پر نہیں بلکہ اس کے باطن یعنی نیت، تقوی اور اخلاص پر توجہ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کریں، حتیٰ جن کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا زیادہ اجر نہیں ہوگا تو ہماری سوچ میں ہے، لیکن خدا اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے کہ انسان اگر پانی پیے اس نیت سے کہ میں اس کو اپنے جسم کی طاقت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اور میں عبادت کروں گا، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں اس میں عبادت کے لیے قوت پیدا کروں گا، تو اسی طرح کھانا کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے، اور اس طرح دنیا کے کام جو ہیں، مثلا میں سو رہا ہوں، میں سوتا اس لیے ہوں کہ تاکہ میں جلدی اٹھ کر نماز صبح پڑھوں گا، اور اس طرح مثلا سونا تاکہ میں تازہ دم ہو کر نماز شب پڑھوں گا۔ یعنی یہ تمام کام جو ہیں اللہ کی قربت کے واسطے اور اس کی وجہ پروردگار اور اس کی رضا کی خاطر اگر کیے جائیں تو وہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، وہ مجسم ہو کر ہمارے سامنے قیامت والے دن آئیں گے، اور پھر ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور حسرت بھی کریں گے، اے کاش دنیا میں ہم نے اس طرح کے جو کام تھے وہ زیادہ انجام دیے ہوتے، تاکہ آج آخرت میں جو ہمیں اس کا اجر دیا جا رہا ہے وہ مثلا ایک پہاڑ کی شکل میں ہے۔ انسان جب ایک درہم و دینار خرچ کرتا ہے تو وہ خداوند متعال کے ہاں وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوا وہ بہت بڑی وہ نیکی وہاں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے خدا ذوالجلال ہمیں اپنے کاموں کو لوجہ اللہ، قربت پروردگار اور تقوی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے ارشادات اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔